اپنی غیرت کو باقی رکھو، منتیں نہ کرو لوگوں کی جا جا کے. اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا بہت بہتر ہے. اللہ اکبر. آج لوگ پریشان ہیں کہ قرضہ لیں گے، ای ایم آئی بنوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ارے کچھ وقت اگر آپ اسی طرح گزار دیں تو اس بیان کو لازمی سنیں اور بغیر قرضے کے سامان گھر میں لے آئیں. سنتے ہیں اس بیان کو. اور اگر اس وقت سامان نہیں خرید سکتے کوئی اور قرض جو لینا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس سامان کے بغیر اگر گزارا کر لیں تو وہ آپ سے اس چیز سے لاکھوں درجہ بہتر ہے کہ آپ نے قرض لے کے شادی کی ہو اور اس شادی کے بعد روزانہ صبح کو الگ الگ بینکوں والے، الگ الگ قسطوں والے، الگ الگ سود پر پیسے دینے والے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے آپ کی بے عزتی کر رہے ہو. اب غیرت اس چیز میں ہے جو قرض لے کے لوگوں کو پیٹ میں قورمے بریانیاں کھلائی گئی، یا غیرت اس چیز میں تھی کہ آپ سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرتے اور سادگی کے ساتھ نکاح کرتے. نہ آپ قرض کے اندر مبتلا ہوتے، نہ آپ کے عزیز و اقارب قرض کے اندر مبتلا ہوتے. اسلام نے درس دیا ہے لوگوں کو. اپنی غیرت کو باقی رکھو، منتیں نہ کرو لوگوں کی جا جا کے. اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا بہت بہتر ہے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ قرضہ لے کے زندگی گزارو؟ اسلام نے سب سے پہلے سود کو حرام کیا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ سود انسان کی غیرت کو مارتا ہے، انسان کی عزت کو مجروح کرتا ہے، انسان کے جذبات کا خون کرتا ہے. اور جو سود خور جس نے سود دیا ہوتا ہے وہ دروازے پہ آ کر ایسے ایسے لفظ کہتا ہے کہ یہ چاہ کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ قرض کے توق نے، اس غلامی کے توق نے اس کی گردن کو جھکا دیا. اب یہ خاموش ہو کے صرف اس کی باتیں سن سکتا ہے. درس دیا محمد رسول اللہ نے کہ کم وسائل میں، وسائل کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن وسائل وہ نہ ہو جو دوسروں سے قرض لے کر تیار کیے گئے ہوں. گاڑی چھوٹی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ لوگوں کا قرض لے کے ہو اور پھر یہ پریشانی سر پہ کھڑی ہوئی ہو کہ اچھا یہ تو قرضے پر آئی ہوئی ہے، وہ قرضہ ادا کیسے ہوگا ہم سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، وہ خود بھی انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے. اب جب ان کا بیٹا وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو علامہ اقبال جو تھے ان کو پورا برطانیہ اس دور میں جانتا تھا، پورا یو کے. اب یہ ہوا کہ بیٹے کو ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے خرچے کے، تو ایک مرتبہ بیٹے سے خرچہ زیادہ ہو گیا تو اس نے ابو کو ٹیلی گرام کیا وہاں سے کہ پیسے ختم ہو گئے، وہ فلاں ڈاکٹر آپ کا دوست ہے یہاں، آپ کہیں تو 100 پاؤنڈ اس سے لے لوں. فلاں آدمی آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ چاہیں تو اس کو میں جاؤں اور کہہ دوں کہ ابا کی طرف سے کہ مجھے 100 پاؤنڈ دے دو، جب میرے پیسے آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا. اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی بری بات بھی نہیں. اب ہمیں پتا ہو آنے والے ہفتے میں میرے پیسے آنے والے ہیں، ہم کسی کو کہتے بھائی ذرا دے دے میرا کام چل جائے، بعد میں تیرے سے لے لیں گے. تو علامہ اقبال کے بیٹے نے چٹھی لکھی علامہ کو، ٹیلی گرام کیا کہ ابا پیسے ختم ہو گئے، تو آپ کے دوست ہیں ان سے 100 پاؤنڈ لے لیتا ہوں، جب آپ کی طرف سے پیسے آئیں گے منی آرڈر تو میں ان کو لوٹا دوں گا. تو علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم قلم بند کیا اور اس کا ایک مصرع اپنے بیٹے کو لکھ کے بھیجا. فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. فرمایا اگر تو آج ادھار لے لے گا پھر تو تیری گردن اس ڈاکٹر کے آگے جھک جائے گی. آج عادت پڑ گئی اگر مانگنے کی، ادھار لینے کی عادت پڑ گئی، پھر ساری زندگی میں تم بڑے آدمی بننے والے نہیں ہو. تم سروائیو نہیں کرو گے، بس مانتے ہی رہو گے ساری زندگی. فلاں سے 10,000 پکڑ لو، فلاں سے 20,000 پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو، بس اسی راستے پر چل پڑو گے. فرمایا یہ جو تم نے اس سے لینے ہیں ادھار، تو اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کیوں نہیں کر لیتے تم؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کو بھی ایک دن جا رہے تھے، گوشت بیچنے والے نے کہا حضرت بہترین
آج جانور کی ہے گوشت لے جائے. فرمایا نہیں آج کل پیسے نہیں ہے. تو اس نے کہا حضرت پیسے کون مانگ رہا ہے, جب ہوں گے تب دے جائیے گا. فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں تم سے ادھار کرنے کی بجائے اپنے شکم کے ساتھ ادھار کر لوں, تاکہ یہ جو میرا اپنا پیٹ ہے یہ جب میں اس سے ادھار کروں گا تو یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا, جب تم سے ادھار کروں گا تو تم روزانہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو گے. غیرت بڑی چیز ہے. یہ محمد رسول اللہ نے درس دیا ہمیں. مسلمانوں جن کو آگ لگی ہوئی ہے, سود پر پیسے پکڑ رہے, سود لینا حرام ہے تو سود دینا بھی حرام. سنو کان کھول کے اپنی بات دل کے اوپر لکھ کے لے جاؤ تختی پر. جتنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے کیوں روتے پھر رہے, کیوں یہ کامیاب نہیں ہو رہے؟ انہوں نے اپنی غیرت بیچ رکھی ہے. سود پر پیسہ پکڑتے ہیں, قسطیں دیتے ہیں, قسطیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ بندہ ان کی دکان پہ آ کے اتنی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے, یہ اپنی غیرت بیچ کے اس کی باتیں سنتے ہیں. اب جو ہوئی بے غیرت ان کے کام میں برکت ہونے والی ہے نہیں, ان کے کام میں برکت نہیں ہونے والی. غیرت ہی تو مر گئی. تبھی تو لوگ بیٹھ کے آج ممبر پہ سچی بات نہیں کرتے. کیوں؟ بھائی جن سے چندہ لے رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں گے. جو بڑے بڑے چودھری مٹولی بن گئے, مسجدوں کے پردھان بن گئے, کروڑ پتی لوگ, اب مولوی اس لیے چپ ہے بہت سارے ان کے آگے, ارے بولیں گے تو یہ نوکری سے نہ نکال دیں گے, سچی بات کریں گے تو ان کو چپ نہیں جائے گی. اب جب غیرت کا سودا کرو گے, چاہے کوئی ہو, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ مولوی ہو, جس نے بھی اپنی غیرت کا سودا کیا ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوگا اور قیامت والے دن اپنے رب کے آگے جواب دے ہوگا کہ تم نے محمد رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تھی. رسول اللہ نے درس دیا ہے, محمد رسول اللہ نے کہا کہ غیرت مند رہو. وہ غیرت مند نبی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کرتے تھے. اندازہ لگاؤ, جو صحابہ رسول اللہ کے نام پر گردن کٹوا سکتے ہیں, جو رسول اللہ کے نام پر سولی پر چڑھ سکتے ہیں, جن کو رسول اللہ کے نام پر چیر دیا گیا, جن کو رسول اللہ کے نام پر جن کی کھالیں ادھیڑ دی گئی, جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر بدر میں قربانی دی, جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر احد میں شہادتیں دی, جو رسول اللہ کے نام پر غار کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنی آنکھیں نکال کر باہر پھینک دی, کیا ان کو پتا لگتا تو نبی علیہ السلام کو بھوکا رہنے دیتے؟ ارے وہ غیرت والے نبی ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو 3 دن پتا نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں آج فاقے کے ساتھ ہوں, اور لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے. یہ غیرت کی بات ہے. اندازہ لگاؤ کہ ابو بکر صدیق, عثمان ذی النورین, سیدنا حضرت عمر فاروق, مولا علی کرم اللہ, عبد الرحمن بن عوف جیسے ارب پتی کوئی گوارا کرے گا کہ نبی فاقے سے رہے؟ ارے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. جب پتہ لگتا تھا تو صحابہ دوڑے ہوئے آتے تھے, یا رسول اللہ ہمارے گھر پر آئے, ہماری آپ دعوت ہے آپ کے لیے. نبی علیہ السلام غیرت والے نبی ہیں. اگر کبھی فاقہ بھی ہوا تو اپنے مسلیوں کو, اپنے صحابہ کو, اپنے دیوانوں کو کبھی نہیں کہا کہ آج میں فاقے کے ساتھ تمہارے درمیان بیٹھا ہوں.